تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت انسان کے لیے فلاح پانے کا ذریعہ ہے. چنانچہ سید الطائفہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، کہ خیر کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع قول میں اور فعل میں ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں من تہاون بالسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری سنت کا اس وقت التزام کرے جبکہ سنت کی طرف سے بے توجہی کی جا رہی ہو، اس کو چھوڑا جا رہا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ رب العزت کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی پیروی کریں اور زندگی کو سنت سے مزین کریں، اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنت سے مزین کریں اور اپنے باطن کو اللہ رب العزت کی معرفت سے منور کریں. عام طور پر اگر کوئی ماڈل ہو تو پھر اس کو اپنانا آسان ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اتمام حجت فرما دی کہ میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندگی گزار چکے، اب ان کی ایک ایک بات محفوظ ہے، تم ہر عمل ان کے مطابق اگر کر لو گے تو تم قیامت کے دن میری نگاہوں میں محبوب ہوگے، پیارے ہوگے. اس لیے کہ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے. تم اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی سنت کی پیروی کرو. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے اوپر حکومت کی اپروول کی مہر لگی ہوتی ہے. کوئی بھی فوڈ آئٹم تو گورنمنٹ اس پر مہر لگا دیتی ہے کہ ہاں یہ تمام قوانین کے مطابق کھانا تیار کیا گیا. اب مہر لگے ہوئے اس فوڈ کی کچھ اور قیمت ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا فوڈ آ جائے کہ جس پر رجسٹرڈ ہونے کی مہر نہیں لگی ہوئی تو اس کو اول تو دکاندار ہی نہیں رکھتے، اور اگر رکھ بھی دے تو گاہک اس کو نہیں خریدتا. بالکل قیامت کے دن یہی ہوگا. اللہ رب العزت کے فرشتے متعین ہوں گے، انسان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی اس کو اپروو کر دیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اور جس پر سنت کی مہر نہیں ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا. کہہ دیا جائے گا کہ آج کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو قبول کیا جائے گا. آپ اگر کبھی درزی کے پاس جائیں کہ جی یہ میرا ایک کپڑا ہے، کرتا ہے، مجھے اس کے بالمطابق آپ ایک اور کرتا بنا کے دے دیں، تو آپ جب وصول کرنے جاتے ہیں تو پہلے کرتے کے مطابق بالکل اس کی پیمائش دیکھتے ہیں، لمبائی بھی، چوڑائی بھی، ڈیزائن بھی.
اگر کوئی بھی چیز اس سے تھوڑا سا مختلف ہو تو آپ درزی کو کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا تو تم نے کیوں اس کے مطابق نہ بنایا؟ قیامت کے دن یہی ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میرے بندو میں نے تمہارے درمیان ایک نمونہ بھیج دیا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرتے تو اب تمہارے اعمال قبول کر لیے جاتے. چنانچہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور اللہ رب العزت تک پہنچے. جو بندہ چاہے کہ میں بھی اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤں، اللہ سے واصل ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہر کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے. اس سنت کی اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ کیجیے. اللہ تعالی کی شان کہ حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کے پاس، باغی طاغی بن گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہاں جادوگروں سے مقابلہ ہوا. اللہ کی شان کہ جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اے اللہ آپ نے تو بائی نیم مجھے فرمایا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بن گیا، اور اب فرعون کو تو ہدایت نہ ملی، جادوگروں کو ہدایت مل گئی. تو فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب دو پارٹیوں میں مقابلہ ہوتا تو ان کی ایک یونیفارم ہوا کرتی تھی جب بادشاہ نے کوئی مقابلہ دیکھنا ہوتا تھا. اب جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے آنے تھے تو وہاں کے جو افسر تھے انہوں نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں والا لباس پہنے. وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، انہوں نے انکار کر دیا. وہ بڑے حیران کہ کریں تو کیا کریں. چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو یونیفارم تو ایک جیسی ہوگی، ہم جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا چوغا پہنا دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنا دیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ فرعون کو ہدایت نہ ملی بلکہ جادوگروں کو مل گئی، تو رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا، میں ان کو ہدایت پہلے دوں جو میرے ایک نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں. اب سوچئے کہ وہ جادوگر جو اپنے شوق سے بھی نہیں مشابہت اختیار کرتے، مجبور ہو کے، اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی مشابہت پسند آتی ہے. تو جو لوگ اپنی محبت سے، چاہت سے، لگن سے، شوق سے نبی علیہ السلام کے اعمال کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت کو کتنا وہ انسان پیارا لگے گا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیے تو ایک سے بڑھ کر آپ کو ایک سنت کا نمونہ نظر آئے گا. یہ اتنی سنت کی اتباع تھی کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لباس میں، ظاہر میں، طور طریقے میں، گفتگو میں اتنی مشابہت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ نبی علیہ السلام کی معیت میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو مدینہ طیبہ کے بڑے بوڑھے دانا بینا لوگ وہ استقبال کے لیے آئے، مگر ان دونوں کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ان آنے والے مہمانوں میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کون ہے اور ان کے جو ہے اتباع کرنے والے قوم ہے. تو وہ دیکھتے رہے اور انہوں نے دونوں کو دیکھ کر بالآخر صدیق اکبر عنہ کو آگے بڑھ کر سلام کیا. صدیق اکبر عنہ نے سب کو سلام کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے آ رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تھکاوٹ نہ ہو. جب سلام ہو چکا بیٹھ گئے اور بادلوں میں سے سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے
تب مدینہ کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جس پر انہوں نے پہلے سلام کیے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر اپنے ساتھی کے اوپر ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، تابع کون ہے، متبوع کون ہے۔ تب ان کو سمجھ لگی کہ واقعی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر مشابہت اختیار کی تھی، آپ یوں سمجھیں کہ نقل اصل کے اتنا مطابق بن گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ایمان لے آئے۔ اب اکثر ان کے دل میں یہ شوق رہتا کہ یہ جو میرے سر پہ بال ہیں یہ چھوٹے ہیں اور کرلی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح میں سر پہ مانگ نہیں نکال سکتا، کاش کہ میرے بال ایسے ہوتے کہ میں بھی مانگ نکال سکتا، مجھے اور مشابہت ہو جاتی۔ یہ دل میں ان کے ایک تمنا تھی، چٹکیاں لیتی تھی۔ سردی کا موسم، ایک دن انگیٹھی جل رہی ہے اور وہ انگارے کو ایک لوہے کی سلاخ تھی، اس کے ساتھ انگاروں کو ذرا سیٹ کر رہے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ سلاخ گرم ہو گئی تو پتہ نہیں ان کے اوپر محبت کا کیا جذبہ آیا کہ انہوں نے اس سلاخ سے اپنے سر کے درمیان یوں نشان لگا دیا۔ گرم سلاخ تھی، جلد جل گئی، خیر جب اس پر مرہم لگائی گئی تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، اب جلنے کی وجہ سے ایک لائن نظر آتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالا؟ جواب دیا کہ وہ تکلیف تو ختم ہو گئی، اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب میرا سر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت پا چکا ہے۔ کیا محبت تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک جگہ جا کر رک گئے، نیچے اترے، قریب ایک درخت تھا اس کی طرف گئے اور وہاں جا کر وہ اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے آ گئے اور سفر شروع کر دیا۔ تو ساتھ والوں نے پوچھا، حضرت اگر آپ کو حاجت نہیں تھی تو آپ نے کیوں سفر روکا؟ خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکا۔ عبداللہ ابن مدلان نے جواب دیا کہ گو مجھے ضرورت نہ تھی، مگر ایک دفعہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر رکے اور آپ سواری سے اترے، فارغ ہوئے۔ جب میں گزر رہا تھا میرے دل میں خیال آیا میں بھی وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو میں گیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گیا۔ میرا ٹائم تو لگ گیا مگر مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یاد کو تازہ کرنے کا موقع نصیب ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے شیدائی تھے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو کال کال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی اتباع سنت کا حال دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے آئے تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات گنوائی۔ حیرت کی بات ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک مرتبہ صدیق اکبر نے نبی السلام سے اجازت لی کہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر گئے، راستے میں تھے کہ ایک کافر نے دیکھا، اس نے کہا ابو بکر کیوں جا رہے ہو مکہ سے؟ فرمایا کہ مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے۔
اس نے کہا آپ جیسے اچھے آدمی کیوں مکہ چھوڑ کے جائیں؟ انک لتصل الرحم. جو صفات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی گنوائی تھیں، وہی صفات ایک کافر نے صدیق اکبر عنہ کی گنوائی انہی الفاظ میں. اس قدر کامل مشابہت تھی. چنانچہ یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے عاشق حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی طرف آتے ہیں. دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا. اب سنت یہ ہے کہ دسترخوان پہ لقمہ اگر گر بھی جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو، پاک صاف ہوتا ہے. انہوں نے کھا لیا. قریب والے نے کہا کہ جناب یہاں کے عمراء موجود ہیں اور یہ اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، یہ معیوب سمجھتے ہیں. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آسانہ جواب دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کی کیا قیمت ہوا کرتی تھی. ہمارے صالحین کی زندگیوں کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ فیچر کامن نظر آئے گا. سارے کے سارے سنت کے شیدائی، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں. ان کے جو 40 فقہا تھے جو مسائل کے استنباط میں ان کی معاون بنتے تھے، یہ ان میں سے ایک ہیں. ان کی زندگی اتنی سنت کے مطابق تھی کہ ان کے ایک ہم جماعت ہم درس اسماعیل رحمت اللہ علیہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو کئی سال قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا. وہ کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا، یہ شرف عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ساتھ رہنے والا گواہی دے. سبحان اللہ. واقعی ہمارے اکابر اس قدر سنت کا اہتمام کرنے والے تھے. چنانچہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سالک آیا اور 9-10 سال رہا. ایک دن کہنے لگا حضرت میں جاتا ہوں. کیوں جاتے ہو بھائی؟ حضرت میں تو آیا تھا کہ میں کوئی کرامت دیکھتا اور میں نے تو 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. تو پوچھا کہ یہ بتاؤ ان 10 سالوں میں تو نے کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ کہنے لگا سنت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں دیکھا. فرمایا کہ یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے کہ انسان بے اختیار سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے. ہر عمل اس کا ایسا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مواجہ شریف پر حاضری نصیب ہوئی تو فرماتے ہیں جو لوگ متبع سنت ہوتے ہیں اور جن کو حدیث کا شوق ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب سے اس طرح نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں جیسے سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں اور وہ اس آنے والے بندے کے دل کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے. تو سنت کا اہتمام کرنے والا بارگاہ نبوی کے اندر مقبول انسان ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ایسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں. ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی زندگی کو دیکھیے، ایک ایک سنت کا شہرائی نظر آئے گا. چنانچہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو فرنگی نے پھانسی کا حکم سنا دیا. جب اطلاع ملی تو حضرت وہ خوش ہو گئے. 3 دن کے بعد پھر باہر پھر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جناب پھانسی کا حکم، جان کا بچانا فرض ہے، آپ باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا تو مجھے
نبی علیہ السلام پوری زندگی میں 3 دن غار ثور کے اندر روپوش حالت میں ملے، پھر آپ باہر تشریف لائے، میں بھی 3 دن روپوش رہا، اب باہر آ گیا ہوں، اگر کوئی پکڑ کر پھانسی بھی چڑھائے گا تو میں پھانسی کا پھندا چوم کر جھول جایا کر۔ کیا محبت تھی ان کو نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موت یا بند آ جانے کی وجہ سے بے نائی نہیں رہی تھی، تو آپ پابندی کے ساتھ سرما لگاتے تھے۔ کسی نے کہا جناب سرما تو لگاتے ہیں بے نائی بڑھانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے، اور آپ کی تو بے نائی ہے ہی نہیں، تو فرمایا کہ لوگ بینائی تیز کرنے کی نیت سے لگاتے ہوں گے، میں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے سرما روز لگاتا ہوں۔ سنت کا اتنا اہتمام ان کی زندگیوں میں تھا۔ حضرت شیخ خلیل رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد وتر بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اب عام مسئلہ تو یہی کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب دگنا، بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب آدھا۔ تو کسی طالب علم نے پوچھ لیا حضرت آپ تو ثواب کے لیے بڑے حریص ہیں، ہر ایسا عمل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، مگر نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ آدھا ثواب مجھے زیادہ پسند ہے، مگر نبی علیہ السلام وتر کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے، میں عمل تو وہ کروں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے مدینہ طیبہ سے، تو دارالعلوم دیوبند میں ایک باغیچہ تھا دارالحدیث کے بالکل سامنے، تو باغیچہ پھولوں کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں کیکر کا درخت لگا دو۔ جس نے بھی دیکھا حیران، سمجھ نہیں آتی تھی کہ پھولوں کا یہ باغ ہے اور اس میں کیکر کا درخت کانٹوں والا، کوئی فائدہ بھی عام بندے کو نظر نہیں آتا۔ تو کسی طالب علم نے پوچھا حضرت آپ نے کیکر کا درخت لگوانا کا حکم دیا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے بیت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی، میں نے یہ درخت اس لیے لگوایا میں دارالحدیث میں آیا جایا کروں گا، کیکر کا درخت یاد آ کے مجھے اپنے آقا کی یاد آ جایا کرے گی۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب یہاں باغ لگوایا تو اس میں اہتمام کے ساتھ گلاب کے پھول لگوائے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت موتیے کے پھولوں کی خوشبو بڑی اچھی، فلاں پھول کی خوشبو بڑی اچھی، آپ گلاب کے پیچھے ہی پڑ گئے کہ نہیں گلاب لگاؤ۔ فرمانے لگے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے جو خوشبو آتی تھی، گلاب کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے سب سے زیادہ قریب ملتی ہے، اس لیے میں گلاب کو خوشبو یہاں لگوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہر کام میں نبی علیہ السلام ان کے سامنے رہتے تھے۔ مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق پاخانہ کر لے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ خلاف سنت نفلیں پڑھنے پر بھی اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے سنت کے اہتمام میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی تھی، اور بالکل یہی معاملہ تھا ہمارے اسلاف اکابر مشائخ نقش بند میں بھی، وہ بھی ایک ایک عمل میں سنت کی رعایت کرتے تھے۔ چنانچہ مشائخ نقش بند نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ لوگ تو مجاہدے کے ذریعے سلوک کو طے کرنا چاہتے ہیں، ہم سنت کے اہتمام کے ذریعے سلوک کو طے کرواتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ ان کی سنت کے اہتمام کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ دانت میں درد تھی تو حضرت نے ایک سالک کو کہا کہ کچھ لونگ لے کے آؤ۔ اس زمانے میں
لونگ ہی علاج ہوتا تھا، اس کا تیل ذرا درد کو کم کر دیتا تھا۔ جب وہ لے کے آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھا تو وہ لونگ 4 تھے یا 6 تھے، تاک عدد نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ تعالیٰ تاک ہیں اور تاک عدد کو پسند کرتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو ان لونگ کے لانے میں بھی تاک عدد کی رعایت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر کبیر، اتنے چھوٹی سی کام میں بھی سنت کا اہتمام۔ چنانچہ ان کے مکتوبات کو پڑھیں تو سنت کی جو عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بیان سے باہر ہے۔ ذرا سنیے اپنے مشائخ کی اتباع سنت کے بارے میں امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں، علماء طلباء توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے مزے لیں کہ سنت کی کیا وقت انہوں نے سمجھائی۔ فرماتے تھے ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، یعنی احکام شریعت کو نفیس موتیوں سے تشبیہ دی، سالک کے دل میں عظمت آئے شریعت کی۔ ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے۔ جوز و مویز کہتے ہیں منقع اخروٹ، بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہیرا موتی دے دیں گے اور اس کے بدلے اخروٹ لے لیں گے۔ فرمایا یہ تو بچوں کا کام ہوتا ہے، تو یہ جو وجد و حال ہے یہ اخروٹ منقع ہے، اور شرع شریف کے احکام وہ نفیس موتیوں کے مانند ہیں۔ عبارت کا زور دیکھیے کہ کتنی قوت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی۔ فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے، نفس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ نفس سے مراد قرآن و حدیث اور فس سے مراد تصوف کی کتاب فصوص الحکم۔ نفس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ فتوحات مکیہ یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تصوف کی کتاب ہے، اور فتوحات مدنیہ سے حدیث پاک مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کے مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں لیتے، نفس فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کا کارخانہ بلند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیے کس قدر سنت کا اہتمام انہوں نے سمجھایا کہ ہمیں ایک ایک کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا چاہیے۔ چنانچہ مرزا بے دل نے ایک شعر لکھا، وہ شعر ایک ایرانی شیخ تھے، ان کو اچھے لگے، انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا اور مرزا بے دل سے ملوں گا۔ جب وہ آئے تو مرزا بے دل ایک حجام کے پاس بیٹھے تھے اور وہ اپنی ریش کٹوا رہے تھے۔ جب اس ایرانی شیخ نے دیکھا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، ایک آنکھ کھینچی۔ جب اس نے دیکھ کے آنکھ کھینچی تو مرزا بے دل نے کہا کہ آپ کیوں کھینچتے ہیں؟ ریش میں خراشم دلے کسینہ میں خراشم، میں اپنی داڑھی کو کاٹ رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں نہ ایذا پہنچا رہا۔ انہوں نے جواب میں کہا بلا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشم، تو عام بندے کا دل نہیں دکھا رہا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دکھا، تو سید القلوب کو دکھا رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی مرزا بے دل پہ چوٹ لگی، اس نے کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہمراز کر دی۔ اتنا اہتمام تھا ہمارے مشائخ میں
نبی علیہ السلام کی سنتوں کا کہ ایک ایک سنت کے اوپر وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجا کرتے تھے. پھر 1,00,000 درود شریف پڑھ کر پھر تحفہ بھیجا کرتے تھے. ان کی زندگی کا یہ معمول تھا. لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا. ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا سینہ انور گریبان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں. تو میں دیکھ کر ذرا حیران ہوا، قریب ہوا. میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے، زخم کے نشان نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں، وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں. میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں، زندگی بھر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائی، میں سجدے میں گیا، اوجڑی اوپر ڈال دی گئی، میں گلی میں سے چلتا تھا، لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے، میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے. مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے وہ تو کفار تھے، گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے وہ میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے. غیروں سے گلہ نہیں ہوتا، گلہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے. فرمایا مجھے اپنی امت سے گلہ ہے، اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے. جب انہوں نے میری سنت کا جو ہے وہ اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہیں کہ مجھے غم ہے اپنی امت کی وجہ سے، جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں. کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں، پینے کی سنت کا اہتمام نہیں. گھر کے اندر 10 روپے کا اگر کوئی بلب ٹوٹ جائے تو ماں بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ میری سنت کو توڑ دیتا ہے. ماں کے سر پہ جوں نہیں رینگتی، وہ ٹس سے مت نہیں ہوتا، باپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. تو معلوم ہوتا ہے میری سنت ان کی نظر میں 1 روپے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی. یہ میرے وہ امتی ہیں جو میری شفاعت کے ہر وقت جو ہے وہ دل کے اندر حسرتیں رکھتے ہیں، لیکن میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر اور بھی زیادہ دیکھیے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی تعلیم پا کر دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف تو پھر ان سے پہنچتی ہے جو طالب علم بھی کہلائے، گھروں کو چھوڑ کر مدرسے میں بھی آ گئے. یہ لوگ جو کل میرے وارث بننے کے جو ہے وہ امیدوار ہیں، یہ بھی میری سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے تھا. مجھے ان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. یہ تو کل میرے وارث بننے کی تمنا رکھنے والے، مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنیں گے. قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے. وہ کہتے کہ ہفتہ میں جتنے ہم اعمال کرتے ہیں یہ اعمال جمعرات کے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ذرا غور کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتے ہوں گے، ہمارے گھروں کی زندگی کو دیکھتے ہوں گے، آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ میرے وہ امتی ہیں
جن کی خاطر میں رات کو سجدے میں پڑھ کر امتی امتی کہہ کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا، میں اتنے لمبے سجدے کرتا تھا، میری عائشہ اٹھ کر میرے پاؤں کو ہلا کے دیکھتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا رب امتی، اے اللہ امت کا جو ہے وہ حساب آسان کر دینا۔ میرے اپنی بیٹیوں کے لیے نہ رویا، کبھی میں اپنی زینب کہہ کے نہ رویا، رقیہ کہہ کے نہ رویا، ام کلثوم کہہ کے نہ رویا، میں فاطمہ کہہ کے نہ رویا، اگر میں کبھی رویا اپنی امت کے لیے، یا رب امتی امتی امت کے لیے رویا۔ لوگوں، دنیا میں اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے روتا ہے، 1 سال یا 2 سال ماں بھی اپنے جوان بچے کو بھول جاتی ہے، مگر میں تو اپنی امت کے لیے 23 سال روتا رہا۔ کوئی ماں باپ 23 سال نہیں روتے۔ میں تہجد میں اتنا کھڑا ہوتا تھا حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور اللہ سے دامن پھیلا کے ایک ہی دعا مانگتا تھا، اللہ میری امت کی بخشش کر دینا۔ میری امت نے میرے آنسوؤں کی قدر رکھی، وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے میری سنتوں کو مٹانے والے بن گئے اور میری سنتوں کو توڑنے والے بن گئے۔ ذرا ان کے گھروں کو دیکھو، آج میری سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں۔ جب شادی کا موقع ہوتا ہے ہر ایک کو منا لیتے ہیں، رشتہ دار ہو جا کر منا لاتے ہیں، قریب بھی جو ہے ہمسایہ ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر کا ڈرائیور ناراض ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر میں کام کرنے والی خادمہ ناراض ہو اس کو بھی پیغام بھیج دیتے ہیں، اور جی شادی کا موقع ہے سب کو بلا لینا چاہیے، کوئی بات نہیں ہم سوری کر دیتے ہیں۔ سب ناراض لوگوں کو منا کے گھر بلا لیا جاتا ہے، جب شادی کا وقت آتا ہے میری سنت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیا ان کی نظر میں میری سنت کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیوں یہ مجھے نہیں منانا چاہتے؟ کیوں یہ مجھے خوش نہیں کرنا چاہتے؟ تو واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا میرے امتی تو نے میری سنت کی کیا قدر کی، ہم کیا جواب دیں گے؟ احادیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام حوض کوثر کے ہم پر ہوں گے، اس وقت کچھ امتی آئیں گے لیکن ان کو اس طرح دور بھگا دیا جائے گا جیسے اونٹ کو ہنکا دیا جاتا ہے، کہہ دیا جائے گا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی تو تھے لیکن سنتوں کو توڑ کے خوش ہوتے تھے، غیروں کے رسم و رواج پہ عمل کرنے والے، غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے، سوہکن چلے جاؤ یہاں سے، دفعہ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک آنکھ ادھر نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تو میری سنت کا اہتمام نہ کیا۔ اگر قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیجئے، اور نبی علیہ السلام نے جواب میں اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے زندگی میں میری سنتوں کو کتنا اپنایا تھا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، جب ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ تھا، ہر بندہ اپنے پروڈکٹ کو پوری دنیا کے اندر ایڈورٹائز کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا، لوگ تو اپنے پیتل اور تانبے کو بھی سونا بنا کے پیش کر رہے تھے۔ وہ میرے امتی تمہارے ہاتھ میں تو میری سنتیں سونے کی مانند تھی، بتاؤ تم نے میری سنتوں کا کتنا تعارف کروایا۔ لوگوں نے سیل فون جیسی چیز کو کچے اور پکے مکان میں پہنچا کے دکھا دیا، تم نے میری سنت کے لیے کیا قربانی دی، کتنی کوشش کی، تم نے کہاں تک میری سنت کو امت کے سامنے پیش کیا؟ ہم اس وقت کوئی جواب نہ دے پائیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی سنتوں کے لیے کیوں نہ کوشش کی۔ نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں روئے امت کے لیے، مینا کے اندر روئے امت کے لیے، مزدلفہ کے اندر روئے امت کے لیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے روئے امت کے لیے، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تہجد کے لیے مصلی پہ روئے امت کے لیے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم آج ان کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی
کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے روز بدر کے باب کے میں ورق پلٹ کے گزر گیا، مجھے تیرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، میرے مہرباں تیرا شکریہ ذلا کس ادا سے زبان سے کروں ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا، اللہ سے واصل ہونے کا طریقہ سمجھایا، آج اس محسن انسانیت کی سنتوں کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں عورتوں بچوں کو آج اگر کھانے کا طریقہ پسند ہے تو غیروں کا، لباس پسند ہے تو غیروں کا، گھر کی سجاوٹ دیکھیں تو غیروں جیسی، ہر چیز غیروں کی اگر پسند ہے تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کر ہم پھر کیا کہہ سکیں گے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے۔ ایک 8 سال کا بچہ اس نے جب یہ خواب سنا کہ ایک بزرگ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھ کر بھیجا کرتے تھے، انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کے سینے انور کو چھلنی دیکھا تو اس بچے کے دل میں اتنا درد ہوا، گھر آ کے کہتا ہے امی آج کے بعد میں کھانا کھاؤں گا سنت کے مطابق، میں کپڑے پہنوں گا سنت کے مطابق۔ اگر 7 سال کا بچہ سنت کا اتنا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا او علماء کے گروہ، او حفاظ اور قراء، ذرا بتاؤ تو صحیح 7 سال کے بچے جیسی غیرت بھی تمہارے دل میں بیدار نہ ہوئی اور تم نے دل میں نیت نہ کی کہ ہم نبی علیہ السلام کے سینے کو راحت پہنچائیں گے، ہم زخم پہ زخم نہیں لگائیں گے۔ سوچئے تو صحیح پھر قیامت کے دن ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ افسوس کی بات ہے جن سے وفا کرنی تھی آج ہم ان سے جفا کر رہے ہیں، جن سے جفا کرنی تھی آج ان کے طریقوں کو اپناتے پھر رہے ہیں، پھر قیامت کے دن ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے جھجکتے ہیں، امی روٹ جائے گی، ابو روٹ جائیں گے، میں یہ کام کرنا پسند نہیں کرتا، وہی بندہ جو ماں اور باپ کے دل دکھنے کا اتنا خیال کرتا ہے جب سنت کا وقت آتا ہے بے درے سنت کو توڑ دیتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا۔ اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا، میں نبی علیہ السلام کے دل کو خوشی پہنچانے کی بجائے ان کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن جاؤں گا۔ چنانچہ آج وقت ایسا آ گیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کرنے کا عہد کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں گے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کریں گے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عاجز ایک بات مثال دے کے سمجھاتا ہے۔ کسی ماں کو بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اگر ہاتھ میں اس کے تصویر ہو اور کہہ دیا جائے ذرا بچے کی تصویر آگ میں ڈال دو، ماں کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے بچے کی تصویر آگ کے ڈال دوں، اسے کہو اسے پھاڑ دو، وہ کہے گی میں پھاڑتی بھی نہیں۔ اس محبت کی وجہ سے جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، ماں اپنے بیٹے کی تصویر کبھی آگ میں نہیں ڈالتی۔ سوچئے اگر قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا کر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شبیہ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ فرمائیں گے میرے بندے تو لگتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا ہوا ہے، میں تیرے باطن کو ایک طرف کر کے تیرے ظاہر کی وجہ سے تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ظاہر کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں لڑکپن میں مدرسے جایا کرتا تھا، ایک گلی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی اپنے گھر بلا لیتی، بٹھا لیتی، کھانا کھلاتی، چیزیں دیتی، پیسے دیتی، بوسے لیتی اور جو ہے سینے سے لگاتی اور کہتی بچے
پھر کبھی آ جانا، میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا، ہر مرتبہ وہ میرے ساتھ محبت کا ایسا اظہار کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، اماں آپ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ میرے بیٹے، اصل بات یہ ہے میرا ایک بیٹا تیرا بالکل ہم عمر تھا اور اس کی شکل تیری شکل بالکل آپس میں ملتی ہے۔ بچے تم جب میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے کی مشابہت دیکھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے تو اگر کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اقتدا کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اپنے محبوب یاد آتے ہوں گے۔ ہمارے اکابر کی تو کیفیت یہی تھی، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو تجھی کو سب پکار اٹھے، گزر جاؤں جدھر سے میں، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت کا ایسا نمونہ بن جاؤں، میں جدھر سے گزر جاؤں لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائیں۔ کاش ہمارے دلوں میں وہ محبت آ جائے سنت کی، وہ عظمت آ جائے سنت کی۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر کتنی راحت ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کا یہ عالم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت پہلے مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ ملک الموت نے پوچھا، رب کریم نے جواب دیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ اتنی محبت کی کہ آخری لمحے میں بھی امت کی فکر لگی ہوئی ہے، آج وہی امت اگر سنت کو توڑنے والی بن جائے تو سوچئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر یہ غم کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے آج ہم دل میں یہ عہد کر لیں، ہم بیٹھ کر اپنے زندگی کا جائزہ لیں گے، ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق بنائیں گے، حتیٰ کہ گود سے لے کے گور میں جانے تک کی جتنی سنتیں ہیں ہم سب کو اپنائیں گے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا نمونہ بن جائیں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا ایسا نمونہ بن جائیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے اس ظاہر کو ہی قبول فرما لے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بعض طلباء ایک نمبر سے ممتاز آ جاتے ہیں، بعض طلباء ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہیں، راسب بن جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر ایک نمبر اتنی اہمیت رکھتا ہے تو ہم اگر ایک سنت کو اپنائیں گے ہو سکتا ہے یہی سنت ہمارے لیے اللہ رب العزت کی نگاہوں میں ممتاز ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کو یہ بات پیاری لگے اور اللہ ہمارے لیے سنت بری زندگی گزارنی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں۔ ہاں ہم تو ظاہر کو سجا سکتے ہیں، باطن کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے قیامت کا دن ہوگا اگر ہم اپنی سنت شباہت کو لے کے اللہ کے حضور پہنچ گئے اور رب کریم نے پوچھا علماء طلباء تم دنیا سے کیا لے کر آئے تو اتنا تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اے میرے مولا صورت تو بنائے پھرتے ہیں، اس میں حقیقت کو بھر دینا یہ تو آپ کا کام ہے۔ آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے من کی کیفیتوں کو بھی سنت کے مطابق بنا دیجئے تاکہ ظاہر و باطن سنت کے نور سے منور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہمیں سنتوں بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آئے، ملک الموت آئے، دلوں کو ٹٹولے عشق نبی سے بھرا ہوا پائے، دماغوں کو ٹٹولے علم نبی سے بھرا ہوا پائے، ہمارے اعضاء کو ٹٹولے سنت نبوی سے مزین نظر آئے اور وہ بھی اس کی گواہی دے دے کہ یہ بندہ مجھے اپنے آقا کا غلام نظر آتا ہے۔
سوچئے کتنی کامیاب زندگی ہوگی۔ رب کریم ہمیں ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سنت کے نور کو پوری دنیا کے اندر اللہ پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔